السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ایک وہ دعا ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر وہ دعا فرما رہے تھے۔ قبولیت کی گھڑی تھی اور بڑی قربانیوں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان دعاؤں کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور ہمیں اس کے ذریعے سے یہ تعلیم دی، یہ سکھایا کہ دعائیں کیسے مانگنی چاہیے، کس طریقے سے اور کس سلیقے سے مانگنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگی۔ اے اللہ، جو عمل ہم نے کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور ایک دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور آنے والی جو ہماری نسل ہے، جو ہماری جنریشن ہے، ہماری اولاد ہے، ان میں بھی اسلام کو باقی رکھ۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اب ایک جو اہم دعا ہے جو میں نے جس کی تلاوت کی ہے، اس دعا کا اس دعا سے جوڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنے آنے والی نسل کے اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی تربیت کے لیے ایک شخص عطا فرما، میری آنے والی نسل کی تربیت کے لیے ایک نبی عطا فرما۔ اسی کو کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے رب ایک عظیم الشان نبی اس کو بھیج۔ یہ ایسے نبی ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیرے کتاب کی تعلیم دیں اور لوگوں کے قلوب کی صفائی کریں اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ جو تین جملے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی بیان فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب، تلاوت کتاب اور تزکیہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ ایک بڑی جامع آیت ہے، ایک جامع ایک نصاب ہے، سلیبس ہے مسجد نبوی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، آپ کس کام کے لیے آئے ہیں،
یہ ایک آیت اگر ہم یاد کر لیں یا اس آیت کا اگر مفہوم ذہن میں بٹھا لیں تو ہم آپ کے اصل مقصد کو امت تک، انسانیت تک پہنچا سکتے ہیں۔ تلاوت کتاب اور اخلاق کی صفائی، اور تیسری چیز کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا نہیں مانگے، اے اللہ میری اولاد مسلمان آنے والی نسلوں میں مجھے اسلام پر ثابت قدم رہنے والی اولاد عطا فرما۔ دعا کے ساتھ انہوں نے ایک تربیت کرنے والے نبی کو بھی اللہ سے مانگا۔ جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا کہ آپ کی جو دعائیں ہیں یہ ماں باپ کے لیے بڑی رہبری ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کس لائن سے تربیت کریں، کس لائن سے فکر کریں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کی، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ایک تربیت کرنے والا۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایک معلم، ایک مربی، ایک استاد، ایک ایسا فرد اس کا انتخاب کرے جو انہیں قرآن اور حدیث اور اسلام کی بنیادی تعلیم دے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں اور بھی جگہ آئی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبصورت اور ان کی بڑی پاکیزہ فکر کو بیان فرمایا۔ جیسے ہی وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے دعا کی، ان ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد آئی ہے یہ پیدا ہونے کے بعد میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ ایک فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی نقل کیا اور اس کو قبول فرما لے۔ جیسے ہی اولاد ہوئی، بجائے لڑکے کے لڑکی ہو گئی، تو وہاں بھی ایک دعا انہوں نے کی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس بچی کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان کی ہر قسم کی تحریک اور تصرف اور اس کے وسوسوں سے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، میں نے گزشتہ یہ بات عرض کی تھی کہ دعاؤں میں صرف ہم اپنی اولاد کو نہیں بلکہ اپنی نسلوں کو شامل کریں۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کی ولادت پر، ان کی پیدائش پر دعا کر رہی ہیں، انی اعیذھا بک، اے اللہ اس لڑکی کو میں تیری حفاظت میں اور پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اس کی نسل کو، آنے والی نسل۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی نسل میں سے کس شان کے ساتھ آئیں گے کہ شیطانی تحریک اور تصرف سے پاک صاف۔ تو حضرت مریم کی والدہ جو ہے وہ یہ دعا کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھ گئی۔ اب اس دعا کے بعد ان کی یہ فکر ہوئی کہ میری بچی کے اندر، میری اولاد میں اس کی تربیت کیسے ہو۔ باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، حضرت عمران کا، تو انہوں نے کیا کیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس بچی کو جو ہے سرپرست بنا دیا، اس بچی کا سرپرست بنا دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی کے امام تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس موقع پر امت کی تربیت کرتے تھے۔ رشتہ بھی اس لڑکی کے ساتھ خالو کا تھا، تو حضرت مریم کی والدہ نے اس بچی کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، کیونکہ جو مقاصد ہیں، جیسے میں نے کہا، تلاوت کتاب، تعلیم حکمت اور اخلاق کی جو درستگی ہے، یہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اس پر فوکس کرے۔ مسجد نبوی کا جو نصاب تھا تربیت کا، یہی 3 چیزیں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا یہی 3 مقصد ہے، اور اس بات کو قرآن پاک نے 3 جگہ بیان فرمایا ہے۔
تو حضرت مریم حضرت زکریا کی تربیت میں ہیں، پرورش میں ہیں. اب وہ چھوٹی سی بچی اور ان کی تربیت ہو رہی ہے، ایمانیات کی، عبادات کی، اخلاق کی. وہی چھوٹی بچی جب ذرا سی بڑی ہوئی، اللہ سے ان کا ایسے تعلق قائم ہوا. جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے دروازہ لاک کر کے جاتے، اور جب آپس آتے تو دروازہ کھول کر اندر آتے. ایک مرتبہ جیسے آپ تشریف لائے، کمرے کے اندر بے موسم پھل دیکھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کے خزانے سے براہ راست آیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دو راستوں سے دیتے ہیں، اسباب کے راستے سے بھی دیتے ہیں اور بغیر اسباب کے بھی دینے کی قدرت اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس کو کرامت کہتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اس چھوٹی سی عمر میں اس بچی کا اللہ سے اتنا تعلق، یقین کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، مناجات کے اعتبار سے. اسی موقع پر وہیں کھڑے کھڑے جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہی اللہ بغیر سبب کے مجھے اولاد دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر حضرت زکریا نے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی. تو یہ واقعہ بھی اگر ہم غور کریں، یہاں حضرت مریم کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے، اور دعا کے ساتھ ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی نگرانی کا نظام بھی بنایا جا رہا ہے. تو ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی، ان کے عقائد کی، ان کے دین کی، ان کی عبادات کی حفاظت کیسے ہو، اس کے لیے ان کا تعلق علم سے ہو، ان کا تعلق اہل علم سے ہو. یہ جو آیت ہے، جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اصل میں یہ پورے نبوی علوم کا خلاصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا خلاصہ ہے. سب سے پہلی بات یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی سب سے پہلی ذمہ داری کہ وہ اللہ کا کلام صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اس کو سیکھنا اور بچوں کو سکھانا، اور ایسی جگہ بھیجنا جہاں بچے وہ قرآن پاک پڑھ سکیں. یہ اللہ کا کلام تلاوت کرنا ہے، ایسے نہیں ہے جیسے میں چاہوں، ایسے کرنا ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اور دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کہتے ہیں انسان اپنے اخلاق کی صفائی کرے، کیونکہ انسان کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ایمان کو، اس کی آخرت کو خراب کر دینے والی ہیں. تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو برباد کر دیتی ہیں، اس کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد. اور تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے کلام کو سیکھنا، اس کے علم کو سیکھنا کہ اللہ کا علم کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہہ رہی ہے. اس علم سے ہمارے بچوں کا تعلق ہو. علم کے سیکھنے میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ فرائض کا درجہ ہے، فرض درجے کا علم. عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، جس شعبے میں ہم رہتے ہیں اس شعبے کا فرض درجے کا علم. جیسے عقائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں میرے عقیدے کیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے، حضرات صحابہ کرام نے جو عقائد کی ترجمانی کی، وہ عقائد میرے عقائد ہوں، وہ عقائد میرے بچوں کے عقائد ہوں. اور یہ چیز کہاں ہوگی؟ جب ان کا تعلق علم سے اور اہل علم سے ہوگا. قرآن پاک میں آیتیں دیکھیں، فَاعْلَمْ
انہ لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم حاصل کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو۔ اس کو کہتے ہیں عقائد کا علم، ایمانیات کا علم، عبادات کا علم، کہ میری عبادتیں، میری نماز صحیح ہو، میرے فرائض صحیح ہوں، یہ عبادات میں فرض درجے کا علم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس شعبے کا علم ہو۔ تاجر ہیں تو تجارت کا علم، ملازم ہیں تو ملازمت کا علم، حاکم ہیں تو حکومت کا علم، وکیل ہیں تو وکالت کا علم، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل بنایا اور یہ دین کی بنیاد علم پر ہے۔ علم صحیح ہوگا تو دین صحیح ہوگا، علم بدلے گا تو دین بدل جائے گا۔ اور ہمارا جو علم ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ من گھڑت نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد سنت ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اس قرآن پاک کا علم حاصل کرو، اس سنت کا علم حاصل کرو۔ آدمی جب زندگی کے کسی شعبے میں داخل ہو، نکاح سے پہلے نکاح کا علم حاصل کرے، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے رشتہ جڑتا ہے، وہ کیا باتیں ہیں جس سے رشتہ ٹوٹتا ہے، آدمی پر علم حاصل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو علم نہ ہو اور آدمی زبان سے کچھ کہہ دے اور اس کا بنا بنایا رشتہ ٹوٹ جائے، اور آ کر کسی عالم سے مسئلہ پوچھے اور وہ عالم جب مسئلہ بتائے تو کہے کہ بھئی مولانا بڑے سخت ہیں۔ مسئلہ جو ہے، جیسے آدمی ڈرائیو کرنے سے پہلے کار سیکھتا ہے، زندگی کا ہر شعبے کا علم، فرض درجے کا علم یہ حاصل ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے اس آیت کی روشنی میں حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے ایک طرف دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ایک طرف اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری آنے والی جو جنریشن ہے، میری آنے والی جو نسل ہے، اس نسل کی تربیت کے لیے ایک علمی مرکز عطا فرما، ایک علمی شخصیت عطا فرما، میری نسل کو، میری نسل اس علم سے، اس مرکز سے، اس اہل علم سے جڑی رہے۔ اور وہ شخصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے جو علماء وارثین ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء ہیں، ان کا ہمارے سے تعلق ہو۔ اسلامی تاریخ اگر دیکھیں، بڑی زبردست سازش رچائی جا رہی ہے، کسی طرح ہمارا علم سے تعلق ختم ہو، اہل علم سے تعلق ختم ہو، یہ ربط ہمارا ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کی بنیاد عقل پر ہوگی یا جہالت پر ہوگی۔ اور اس کی پیشن گوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی دے دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آج تو سارا علم موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، سوشل میڈیا میں موجود ہے، وہ تو انفارمیشن ہے، وہ تو معلومات ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو انفارمیشن سے، معلومات سے مت جوڑیں، علم سے جوڑنا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب، بخاری شریف سے لے کر کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، ہر کتاب کے اندر یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت، علمی مجالس کی فضیلت۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کے فضائل کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ امت
اس طریقے سے جڑ کر اپنی زندگی میں علم حاصل کرے۔ کیسے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک بندہ ہے ہمارا جس کے پاس علم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے وہاں گئے، اور جب سفر کر کے پہنچے تو بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے کیا وہ علم آپ سے میں سیکھ سکتا ہوں؟ کیا وہ علم میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، سیکھنا تو دوسرے نمبر پر ہے، تم میرے ساتھ برداشت بھی نہیں کر پاؤ گے، تم صبر بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ میں جموں گا آپ کے ساتھ، برداشت کروں گا آپ کے ساتھ، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب قائم کیا الخروج فی طلب العلم، علم کے لیے لوگ کس طرح سفر کرتے ہیں، کس طرح اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں، اور اس پر کیسے فضائل ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے بطور اکرام کے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ایک شخص آئے دور سے سفر کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے کہا قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ یہ اسی مقصد کے لیے آئے ہو، کوئی تجارت نہیں، کوئی سیر و سیاحت نہیں؟ کہا قسم کھا کے کہتا ہوں صرف آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم دلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، مقصد یہ تھا کہ مجھے ایک حدیث تمہیں سنانی ہے۔ پھر وہ حدیث سنائی جو بڑی مشہور، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ایک آدمی جب قدم اٹھا کر چلتا ہے علمی مجلسوں میں کسی اہل علم کے پاس کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، میرا قرآن صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، میرے بچوں کا دین صحیح ہو جائے۔ ہاں دوستو، یہ آج یہ تصور کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آج امت میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، جو ان کے اندر ڈاؤٹس ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، معلومات نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ نبوی طریقے سے علم جس طریقے سے منتقل کیا جا رہا تھا اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بچوں کا اہل علم سے تعلق ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، ہارون رشید، سوچے کتنا بڑا بادشاہ گزرے، کیسے بڑے بادشاہ، دو بیٹے تھے، دو شہزادے تھے، امین اور مامون۔ انہیں فکر ہوئی، باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔ امام مالک کو سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو حدیث پڑھائیں، آپ سے اپنے بچوں کو جو ہے نا تربیت کریں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا آپ گھر تشریف لائیں، میرے محل میں آئیں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کے پاس آؤں؟ یہ تو اس میں علم کی ذلت ہے، یہ تو علم کی ذلت ہے۔ اصل علم کا اعزاز یہی ہے کہ علم کے پاس آیا جائے۔ امام مالک نے بڑا سنہری جملہ فرمایا ہارون رشید سے کہ ہارون، یہ علم تو تمہارے خاندان کی وراثت ہے، کیونکہ ہارون رشید اسی خاندان کے تھے، بنو عباس کے تھے، یہ تمہارے خاندان کی وراثت ہے، اس کو اگر تم عزت نہیں دو گے تو کون عزت دے گا؟ تو ہارون رشید اپنے دونوں بچوں کو امام مالک کے پاس لا کے چھوڑ دیے۔ حدیث سیکھیں، علم سیکھیں، وہ صحبت کے ساتھ، استاد کے ساتھ بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں۔ یہ فکر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آ گئے ہارون رشید کسی کام سے، استاد نماز کا وقت تھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو میں جو ہے شہزادہ پانی ڈال رہا ہے، اور جو ہے حضرت امام مالک پیر دھو رہے تھے۔ سوچیں، ادب کا دور تھا، ادب کا دور تھا۔ امام مالک، ہارون رشید ناراض ہو گئے۔ ناراض اس لیے نہیں ہوئے کہ آپ میرے بیٹے سے جو ہے پانی ڈلوا رہے، اس لیے نہیں۔ ہارون رشید نے کہا امام صاحب آپ اس کو یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیر دھوتا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ جو ہے
یہ علم، جب یہ علم ہماری نسلیں، ہمارے بچے ادب کے ساتھ، اسی لیے آپ دیکھیں علمی مجلسیں جو ہوتی ہیں وہاں فرشتوں کی رحمتیں اترتی ہیں، نزول ہوتا ہے، سکینہ اترتا ہے. بات کی کمی نہیں ہے اس دور میں، باتوں کی کمی نہیں، لیکن جب کسی ماحول میں بیٹھ کر آدمی کوئی اللہ کی بات سنتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کی توفیق اسے ملتی ہے. وہ جو توفیق ہے وہ نور ہے، وہ نور نبوت، وہ نور علم، مشکات نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو نکلا وہ صحبت سے، ماحول سے ہوا. جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم پر عمل کے لیے ماحول دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ ماں باپ اس دعا میں یہی پیغام ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ دعا کرے، صرف یہ نہیں کہ انفارمیشن دے دیں، تیسری چیز ایک معلومات کے ساتھ اس علم پر عمل کا ماحول دیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بچوں کے لیے، میرے بچیوں کے لیے کہاں وہ قرآن پاک سیکھیں، کہاں کس کے پاس وہ عقیدے کا علم سیکھیں، کس کے پاس اپنی زندگی کا علم سیکھیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سنہری جملہ کہہ دیا. میں نے کہا نا یہ دین ہمارا بناوٹی نہیں ہے، گھڑا ہوا نہیں ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ دین ہے، دین اللہ کی امانت ہے، کس سے لے رہے ہیں یہ دیکھ لو. کس سے لے رہے ہیں، کس سے لیا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.